بھائی پہ جائیں گے، قدم قدم ملا کے ہم جوار بھائی پہ جائیں گے، قدم قدم ملا کے ہم جوار بھائی پہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ساحل آپ نے کیا ہے۔ نجف سے لے کے کربلا تک کی اس واک پر یا اس سفر پر جو سفر عشق کہا جاتا ہے اور جس کو ہم دوسرے لفظوں میں مشی بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں مشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سفر جو سفر عشق کے نام سے منسوب ہے، سفر عشق بھی کہلاتا ہے، اس پر آپ نے کہا ہے کہ کون سی کشش ہے کہ جو انسان کو اس سفر کے لیے آمادہ کرتی ہے اور انسان اس سفر پر خواہش کرتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اس سفر پر جائے اور اس زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ یہاں یہ جو سفر عشق ہے یا یہ جو مشی ہے، یہ بہت ہی زیادہ ثواب کے حامل ہے اور اس سفر کا بے انتہا ثواب ہے، تواریخ میں اس کا ثواب ہے۔ اور اس کی مثال میں کس طریقے سے دینا چاہوں گی کہ علامہ ہلی ہمارے اسلام کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کو مرد فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو علامہ ہلی کی ایک خواہش تھی کہ جب ان انتقال کے بعد ان کو امام کے روضے میں دفن کیا جائے، لیکن انہوں نے خواہش اپنے بیٹے سے ظاہر کی کہ مجھے قدموں میں دفن کریں۔ اب ظاہر بات ہے یہاں پر یہ جملہ سننے کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو ہمارے فقیہ تھے علامہ ہلی، وہ مولا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی مراد تھی کہ مجھے مطلب مولا کے زائرین کے قدموں میں مجھے دفن کیا جائے، یعنی مولا کے زائرین کی اتنا اہم مقام ہے۔ اور اس کے بعد ان کو دفن بھی کیا گیا ہے نجف میں، امام علی کے روضے کی بائیں طرف ایک کمرہ ہے، اس میں ان کی قبر ہے۔ تو علامہ ہلی کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کے بیٹے، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور وہ بھی فقیہ ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھا۔ کہا کچھ بات ہوئی؟ کہا میری بات ہوئی۔ کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا کون سی چیزیں آپ کو وہاں کام آئیں؟ تو علامہ ہلی نے بیٹے کے سوال کے جواب میں کہا کہ دو چیزیں میرے کام آئی، ایک کتاب العرفین۔ اچھا، کتاب العرفین کے بارے میں بس میں دو جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ علامہ ہلی کی وہ بہت اہم کتاب ہے، بڑی امپورٹنٹ بک ہے یہ۔ اس میں 2000 دلیلیں ہیں۔ 1000 دلیل فضائل مولا علی پر ہے، جو مولا علی کی فضیلت پر 1000 دلائل لکھی ہیں علامہ ہلی نے، اور 1000 دلائل مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ لکھی ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میری دو چیزیں مجھے وہاں کام آئیں، ایک کتاب العرفین اور ایک زیارت امام حسین۔ میں یہاں لے کر آپ حضرات کو آنا چاہ رہی تھی کہ زیارت امام حسین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ علامہ ہلی یعنی خود نجف سے لے کر کربلا پیدل زیارت امام حسین کو جاتے تھے، مشی کرتے تھے۔ اور یہ جو لفظ اب ہے، یہ دور جدید نے اس کو 40 واک کا نام دے دیا ہے، ادروائز یہ مشی کہلائی جاتی تھی۔ تو یہ دور جدید کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء سب نے مشی کیا ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، امام سے منقول ہے کہ جو زیارت امام حسین کی زیارت کو گیا اس نے قبول شدہ حج کا ثواب حاصل کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے، امام اپنی حدیث میں زیارت امام حسین کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ ہلی بھی مشی کہتا ہے۔ اب ان سے ایک سوال پھر پوچھا گیا کہ آپ ایسے بھی آپ کسی سواری سے بھی جا سکتے تھے، آپ میں نے پیدل ہی کیوں نجف سے کربلا زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اور سوال میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے مطلب یہ چیز حاصل ہوئی کہ مجھے پیدل نجف سے کربلا جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میں نے کردار جناب زینب سے لی ہے، اس لیے کہ جناب زینب جب اسیری تھی، قافلہ
پھرایا جا رہا تھا، ظاہر بات ہے کوئی سواری تو تھی نہیں، قافلے کو اسیر کر کے پیدل پھرایا جا رہا تھا۔ جناب زینب نے بھائی کی 40 پہ زیارت کرنے کے لیے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور جناب زینب زیارت امام حسین کے لیے 40 پر گئی تھیں، تو اس کی کیا ہم سیرت جناب زینب ادا کرتے ہیں، ہم ان کے کردار پر عمل کرتے ہوئے ہم امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں۔ اور واقعی اگر میں چونکہ مختصر محدود وقت ہے، اس میں اپنے مکمل تاثرات آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کر پاؤں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ مشی میں جانے والوں کا ایک عجب عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر عشق حسین ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہر جانے والا جس کا مکمل اور مستحکم اور مضبوط عقیدہ ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں نجف سے لے کے کربلا امام حسین کی زیارت کو جاؤں، اور جاتا بھی ہے۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے تو وہ یقیناً امام حسین کی زیارت کو جائے گا۔ ناظرین اکرام، بس میں مشی کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی، عجب منظر ہوتا ہے کہ جب نجف سے عشق حسین کے دیوانے جب سفر کرتے ہیں کربلا کا، تو راستے میں انہیں کون سی نعمتیں الہی نہیں ہیں کہ جو ان کو حاصل نہ ہوتی ہو۔ یعنی نہ یہ فکر ہے کہ کھانے کا کیا ہوگا، نہ یہ فکر ہے کہ پیاس کا کیا ہوگا، جگہ جگہ لگنے والی وہ پانی کی سبیلیں، جگہ جگہ لگنے والے وہ لسی کے سبیلیں، جگہ جگہ لگنے والی وہ شربت کی سبیلیں۔ آج دنیا کو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ آج اسی سرزمین پر رسول کا نواسا 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا، اور آج اسی زمین پر پوری دنیا حسین کے نام کی سبیلوں سے سیراب ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے سفر عشق حسین کہ آپ کہیں سے بھی، یعنی نجف سے لے کے کربلا تک نکل جائیے، کسی بھی نعمت دنیا کی آپ کو کمی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک چیز اور ہے مشی میں جو میں نے دیکھی کہ زائرین کو بلا بلا کر زائرین کی ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پیروں کو دباتے ہیں، گرم پانی سے ان کے پیروں کو دھویا جاتا ہے، جگہ جگہ خیمے لگائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے اپنی عبادت کے وقت عبادت کو بھی پورا کریں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے عبادت سب سے پہلے نماز، ذرا توجہ چاہوں گی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ الہی میں اپنا سر اللہ کی راہ میں دے دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ نماز کتنی واجب ہے۔ تو اس لیے عشق سفر کرنے والے جگہ جگہ پر ان خیموں میں عبادت الہی بھی ادا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی خدمت انجام دی جاتی ہے چاہنے والوں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زائرین امام حسین کی خدمت ہم کر لیں، زائرین امام حسین کی خدمت ہم کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک روایت جو میں اور آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں آمد پر وصیتیں کی تھیں تو ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب میرے زائرین آئیں تو انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اور چاہنے والوں، آج بھی کربلا کا ہر انسان وصیت امام حسین پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک پکار پکار کر کہتے ہیں آپ زائر امام حسین ہیں، آئیے ہمارے گھر میں مہمان بن جائیے۔ تو زائر امام حسین کی اتنی اہمیت ہے چاہنے والوں کہ غریب ہے، مالدار ہے، اپنے گھر میں ہر زائر کو چاہتا ہے کہ وہ مہمان ٹھہرائے، اس لیے کہ یہ وصیت امام حسین ہے۔ تو چاہنے والوں، یہ عشق کا سفر ہے، ایک بار تحیہ تو کریے، ایک بار اپنے دل کو راغب تو کریے، ایک بار اس عشق کی دریا میں ڈوب کے تو دیکھیے، اور انشاءاللہ اس مشی کے انتظام اللہ بارگاہ کے الہی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور انسان خود بخود اس سفر عشق پر روانہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کو 40 کی اس مشی کی توفیقات عطا فرمائے، اور جن کے دلوں میں بھی یہ خواہش ہے پروردگار ان کو پورا کرے، اور وہ نجف سے کربلا امام حسین کی زیارت کو پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ ساحل، آپ نے اچھا سوال مجھ سے یہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں جا رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ بندشیں سرحدوں کی ہیں اور حکومتوں کی بندشیں ہیں، اس لیے کہ ویزا اویلیبل نہیں ہے۔ لوگ اس لیے نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ دوسرے ممالک کے لوگ تو صرف اسی لیے نہیں آ پا رہے ہیں، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ 40 واک یا سفر عشق کے لیے پھر ہر طریقے کی بندشوں کو انسان توڑ کر اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو یہ ممالک کے سرحدوں کی جو بندشیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس کی حکومت کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے نہیں کھول رکھی ہے ویزا، لیکن ان کا ہر حسین کے چاہنے والے کا بہت زیادہ برا حال ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں، میں انڈیا سے، یہاں میرا خطاب انڈیا سے ہے، میرا بیان انڈیا سے ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عشق سفر پہ جانے والے اس وقت بہت زیادہ بے چین ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی ہیں، حکومتوں سے رابطہ بھی کیا ہے، حکومتوں سے کوششیں بھی کی ہیں، لیکن حکومتوں کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، جن کی وجہ سے شاید ویزا نہیں مل پائی ہے۔ لیکن
اس ویزا نہ ملنے پہ بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ نجف سے کربلا کا راستہ خالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں لائیو پروگرامز دیکھ رہی ہوں کہ سفر عشق پہ جانے والے اسی طریقے سے گامزن ہیں، وہی بھیڑ ہے، لیکن ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جب امام حسین کے روضے پر جانا تو تمام ممالک کے حسین کے چاہنے والوں کے لیے بھی دعا کرنا، پروردگار عالم جلدی سے کورونا جیسی بیماری اس دنیا سے جائے اور ہم پھر اس سفر عشق کے لیے آمادہ ہوں اور اس سفر عشق پہ جائیں، آمین ثم آمین۔ سفر عشق تو ہے ہی، ایک سفر کربلا کا عشق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم نجف سے کربلا تک پیدل چلے تو اتنی خدمات ان لوگوں نے کی ہماری کہ احساس نہیں ہوا ہم لوگوں کو بالکل بھی کہ اتنا سفر ہم نے کیا۔ نجف سے اور کربلا تک ہم پہنچے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوا کہ ہم اتنا سفر پہ آئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مطلب احساس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ سفر ہمارا اتنا ایزی تھا۔ وہاں سے نجف سے اور کربلا تک ہم جب پہنچے ہیں تو بہت ایزی رہا۔ جو وہاں کی خادمہ اور خادم تھے بہت زیادہ زائروں کی بہت خدمت کی ان لوگوں نے، مولا ان کو اس چیز کا اجر دیں۔ جتنی انہوں نے ہماری خدمات کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے ہماری بہت خدمت کی۔ سفر نجف سے کربلا تک پیدل چلنا، وہاں پہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ وہاں پر 80 سال کے لوگ تھے، بزرگ تھے، تو وہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن وہاں کی قوت اور طاقت نے ان کو اتنا کیا کہ وہ وہاں سے نجف سے اور کربلا تک وہ لوگ پیدل چلے ہیں۔ اتنا مولا نے ان کو قوت دی، طاقت دی۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم بھی نہیں چل پا رہے تھے، تھوڑا طبیعت بھی خراب تھی، لیکن اندر سے اتنی طاقت اور قوت آئی، مولا نے ایسا کیا ہم کو کہ ہم مولا حسین کے روضے تک بہت آسانی سے پہنچ گئے۔ جب ہم نے یہ احساس کیا کہ عابد بیمار کیسے چلے ہوں گے کانٹوں پہ، وہاں پر کس طرح سے ان کے ساتھ میں کیا کیا ظلم ہوئے اور انہوں نے اتنا لمبا سفر طے کیا، جب یہ تصور ہم لوگ کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو کہ ہم اتنا سفر 80 کلومیٹر کا سفر روضہ امام حسین علیہ السلام تک ہم لوگ پہنچ گئے، اربعین تک۔ وہاں تو آپ کو بہت چھوٹا سفر نظر آتا ہوگا جب آپ کربلا پہ نظر؟ جی بالکل، جب یہاں سے ہم لوگ چلے تھے تو لوگ کہتے تھے کس طرح آپ چلو گی، آپ کو پرابلم بھی ہے، کس طرح سے آپ 80 کلومیٹر کا سفر طے کرو گی نجف سے کربلا تک۔ لیکن ہم نے کہا مولا نے ہمیں بلایا ہے تو ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ لیکن مولا کا وہاں پہ ایسا کرم تھا کہ ہم جب نجف سے چلے تو ہم کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ ہم بس مولا کی یاد اپنے دل میں تصور کر کے ہم لوگ چلے ہیں، تو بہت ہمیں ایزی سفر لگا۔ اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی اور مولا نے ہمیں نوازا، ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور کوشش کریں گے اپنے بچے، شوہر، سب کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چاہے یہاں پہ آپ نمک سے روٹی کھائیے، بے شک آپ کربلا ضرور جائیے، اربعین پہ اپنے بچوں کو، سب کو، اپنے بزرگوں کو لے کے آپ کربلا ضرور جائیے۔ ہم جب کربلا گئے تو مئی جون کی وہ تپتی ہوئی بہت زیادہ گرمی تھی۔ جب جیسے جیسے کربلا کا سفر قریب آیا تو مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ پہنچنے کے بعد جب بتایا مولانا نے کہ یہاں سے تھوڑی دور بعد مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، تو وہاں پہ ایسی کیفیت ہوئی کہ سنتے تھے حدیثوں میں کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ زمین پہ جیسے ہی دانہ گرتا ہے اور بھن جاتا ہے۔ واقعی اتنی گرمی تھی کہ وہاں پہ روڈوں پہ بھی ایسے پنکھے وغیرہ لگا رکھے تھے سب پانی کے، پر لوگوں سے رہا نہیں جاتا تھا، اتنی گرمی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، مولا عباس کے حرم میں جب ہم گئے تو بہت اتنی گرمی تھی۔ واقعی جیسے ہی سنتے ہیں کہ زمین پہ دانہ گر جاتا ہے اور بھن جاتا ہے، واقعی وہی گرمی تھی۔ مولا عباس کے روضے پہ گئے، مولا عباس کے جہاں ایک بازو قلم ہوا تھا وہاں گئے، جہاں دوسرا بازو قلم ہوا تھا وہاں گئے، خیمہ گاہ میں گئے، امام بی بی زینب کے خیمے میں گئے، مولا عباس کے خیمے میں گئے، سب جگہ گئے۔ نہر فرات پہ جب گئے تو وہاں دیکھا، وہاں پہ مجلس وغیرہ کی ہم لوگوں نے، اور جب وہاں گئے تو وہاں پہ اتنا رونا آیا کہ مولا کی یہیں پہ پانی لینے کے لیے آئے تھے اور مشق یہیں پہ چھدی تھی، تو بہت رونا آیا وہاں پہ۔ جب مجھے اتنی تمنا تھی کہ میں پیدل کا سفر کروں، مولا امام حسین کے چہلم پہ جاؤں، اور مجھے بہت زیادہ تمنا تھی، اور ابھی بھی میرے دل میں تمنا ہے کہ میں مولا کا سفر کروں۔ اور کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال ہم ضرور جاتے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے،
اور انشاءاللہ اگلے سال یہ بیماری ختم ہو جائے تو ہم لوگ انشاءاللہ ضرور جائیں گے مولا کے روزے پہ۔ جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو چینل والے جب دکھاتے ہیں وہاں سے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں سے تو چلا بھی نہیں جاتا، اور پیدل چلنے کی اتنی خواہش ہے ان کو، ویل چیئر پہ ان کو کوئی بھی عزیز ان کے ساتھ جاتا ہے اور ویل چیئر پہ لے کے جاتا ہے اور ان سے چلا نہیں جاتا بالکل بھی۔ جب بھی وہ چلتے ہیں ہمت کرتے ہیں بہت زیادہ، اور طاقت آتی ہے ان کے اندر، پھر بھی مولا کے روزے پہ پہنچتے ہیں۔ جب ہم گئے وہاں پہ مولا کے روزے پہ، جو وہاں کی خادمائیں اتنا پیار کرتی تھی، خاص کر کے ہندوستانیوں کو، کہ آپ لوگ ہندوستانی ہو، بہت ہاتھ چومتی تھی، کبھی پوچھتی تھی آپ کون ہو، آپ ہندوستانی ہو، بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ لوگ۔ منتقم خون شہید زیغشم، گنبد مظلوم پہ ہے سرخ علم، نشان انتقام اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، ہم اپنا خون امامی کے پسینے پہ بہائیں گے۔ قدم قدم ملا کے ہم جو عربائی پہ جائیں گے۔